اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزمائش اور امتحان الہی کے عنوان سے ایک اہم گفتگو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امتحان کے سلسلے میں کہا یہ جاتا ہے کہ امتحان رفع ابہام اور رفع جہل کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں نہیں معلوم کہ فلاں صاحب کی استعداد اور لیاقت کیا ہے، تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ان کا امتحان لے لیا جائے تاکہ ان کی استعداد اور لیاقت کا پتہ چل جائے گا۔ یعنی امتحان اپنے جہل کو دور کرنے کے لیے، اپنے ابہام کو دور کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم مومن کا امتحان کیوں لیتا ہے، جبکہ خدا عالم الغیب ہے، دلوں کے راز سے بھی واقف ہے، وہ ہر موجود کی ابتدا اور انتہا کو جانتا ہے، تو پروردگار عالم انسان کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ یہ سوال اتنا اہم سوال تھا کہ یہ خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کیا گیا، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَلَكِنْ لِتَظْهَرَ الْأَفْعَالَ الَّتِي بِهَا يُسْتَحِقُّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ پروردگار عالم انسان کی بنسبت انسان سے کہیں زیادہ واقف ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ انسان سے وہ عمل سرزد ہو جس کی بنا پر وہ ثواب اور عذاب کا مستحق قرار پائے۔ یعنی پروردگار عالم اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو جنت میں بھیج سکتا تھا اور کسی کو جہنم میں بھیج سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے اگر پروردگار عالم اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو جنت اور جہنم میں ڈال دیتا تو جہنم میں جانے والا پروردگار عالم کی عدالت پر اعتراض کرتا اور یہ کہتا کہ پروردگارا، تو نے ہمیں عمل کا موقع ہی نہیں دیا، اگر عمل کا موقع دیا ہوتا تو میں آج جنت میں ہوتا۔ لہٰذا پروردگار عالم نے چاہا کہ کوئی بھی عدالت الہی پر اعتراض نہ کر سکے، حکمت الہی پر اعتراض نہ کر سکے، لہٰذا اس نے ایک امتحان کا معیار مقرر کر دیا کہ ہم تم سب کا امتحان لیں گے، اور جو بھی امتحان میں کامیاب ہوگا اسی کے مطابق اسے درجہ عطا کریں گے، اور جو بھی اس وادی ابتلا میں ثابت قدمی کے ساتھ نکل گیا وہ مقرب بارگاہ بن گیا، خدا کا نیک بندہ اور مقرب بندہ بن گیا۔ خداوند عالم انسان کا امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ انسان کا ایمان پختہ ہو جائے۔ جس طریقے سے سونا بھٹی میں جانے کے بعد پختہ ہوتا ہے، اسی طرح پروردگار عالم مومن کا امتحان لے کر اس کے ایمان کو اس درجہ پختہ بنانا چاہتا ہے تاکہ دولت و شہرت کی آندھی اس کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے۔ امتحان اور آزمائش ایک سنت جاوید الہی ہے، اس سے کوئی بھی انسان مستثنی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کا حوالہ دیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ بغیر تم مصیبت اٹھائے، سختی اٹھائے تم جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ تم سے پہلے والوں کا بھی سخت امتحان لیا گیا۔ اتنا سخت امتحان تھا کہ یہاں تک کہ رسول اور اس پر ایمان لے آنے والے افراد یہ کہنے لگے اللہ کی مدد کہاں ہے، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت ہی قریب آنے والی ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ سنت جاوید الہی ہے، پروردگار عالم ہر ایک کو مورد امتحان قرار دیتا ہے اور اسی کے مطابق درجہ عطا کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ ملک میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزما لے تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی زندگی اور موت کا فلسفہ آزمائش اور امتحان الہی ہے، اور امتحان الہی کا فلسفہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ امتحان الہی کا فلسفہ ایمان میں درجات ایمان کی پختگی ہے اور درجات میں اضافے کا سبب قرار پاتا ہے۔ ایک جگہ پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امتحان کے سلسلے میں فرمایا، آپ نے فرمایا ان البلاء للظالم ادب وللمومن امتحان وللانبیاء درجۃ وللاولیاء کرامہ۔ مولا فرماتے ہیں امتحان سے پریشان نہ ہو، کیونکہ جب بلا اور مصیبت
کسی ظالم پر نازل ہوتی ہے تو اس کی تنبیہ کا باعث ہوا کرتی ہے، لیکن جب بلا اور مصیبت کسی مومن پر نازل ہوتی ہے تو اس کے امتحان کا باعث ہوا کرتی ہے، اور جب انبیاء پر نازل ہوتی ہے تو ان کے درجات میں بلندی کا سبب قرار پاتی ہے، اور جب اولیاء الہی پر نازل ہوتی ہے تو ان کی کرامت میں اضافے کا سبب قرار پاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو آزمائش و امتحان الہی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہر ایک کو پروردگار عالم انسان کو مورد امتحان قرار دیتا ہے، آزماتا ہے، اور اسی کے مطابق پروردگار عالم انسان کو اجر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ما من بلیۃ الا وللہ نعمت تحیط بہا، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جس کے ارد گرد اللہ کی نعمت نہ ہو۔ لہٰذا انسان کو آزمائش اور امتحان الہی سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ بہترین طریقے سے ایمان کی پختگی کے ساتھ انسان امتحان الہی میں کامیاب ہو، تاکہ بہترین جزا پروردگار عالم سے حاصل کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔